یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیش والا حضرت کا، یہ دیش نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیش تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیش تو تاج الدین کا ہے، دیش میرے خواجہ کا۔ الحمدللہ عز و جل یہاں کی دیوار پر سورہ قصص کی وہ آیت لکھنے کی سعادت ملی کہ اس آیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جہاں یہ آیت لکھ دی جائے وہاں دوبارہ حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ میں نے یہ آیت یہاں لکھی ہے، اور یہ بڑی مجرب بھی ہے۔ اگر آپ کسی مقام مقدس پر دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو اس آیت کو لکھ دیجئے۔ وہ آیت کون سی ہے اسکرین پر دیکھ لیجئے، نوٹ بھی کر لیجئے۔ 85 نمبر آیت ہے، سورہ قصص ہے، اور یہ 20واں پارہ ہے۔ اور اس آیت کا یہ پوری آیت نہیں ہے، اس کا جز ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس کو یاد کر لیں۔ تو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، اپنے ساتھ رکھا کریں۔ کبھی مکہ پاک جانا ہو، مدینہ طیبہ جانا ہو، مقدس مقامات پر جانا ہو، اپنے ہاتھ سے اس آیت کو دیوار پر بغیر روشنائی کے لکھ دیں، انشاءاللہ پھر حاضری نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ دنیا کی ہزاروں مقامات پر بعد نماز فجر یا کہیں بعد نماز عشاء مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں۔ کوئی فیس بھی نہیں ہے، اور صرف بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات یہ گھروں میں لگائے جاتے ہیں، اور اس میں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ چلیں آج شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم ایک تختی کا سبق تو سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ قریبی مدرسۃ المدینہ بالغان سے رابطہ کیجیے اور اپنی مخارج کو درست کیجیے، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو درست کیجیے۔ آئیے انشاءاللہ، ہے تو یہ ہندی میں، دیکھیں مدنی قاعدہ ہندی میں بھی موجود ہے، اور مجھے ہندی نہیں آتی، لیکن چونکہ پہلی تختی میں الف سے لے کر یا تک لکھا ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، تو مل کے انشاءاللہ مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے کی برکت سے ان پڑھنے والوں کو جو عطا ہوا تھا اس میں حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا، سا پڑھیں گے، زبان کی نوک اور جو یہ دانتوں کی نوک ہے اس کو لگائیں گے۔ سا، سا میں سیٹی نہیں بجے گی۔ سا، جیم، ہا، ہا، خا، خا کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خا، دال، زال، جس طرح سا پڑھا تھا نا اسی طرح زال پڑھیں گے، زال نہیں پڑھیں گے، زا کی آواز نہیں آئے گی بلکہ پڑھیں گے زال، زال، را، را، زا، سین، شین، صاد، صاد بھی تھوڑا موٹا پڑھیں گے۔ یہ 7 حروف ہیں، حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، تو، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے صاد، سواد بھی نہیں پڑھیں گے، صاد، دود، دود پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، زبان کی جو کروٹیں ہیں یہ اوپر داڑوں کے ساتھ لگیں گی، پڑھنا ہے دال کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ یہ کروٹوں کو داڑوں کے ساتھ ملائیے۔ دود، تو، ظا، عین، غین، فا، قاف، قاف بھی اسی حروف مستعلیہ میں تھوڑا موٹا، قاف، کاف، جو ڈنڈی والا کاف ہے وہ پتلا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا اور ہا میں فرق ہے، یہ سینے سے نکلے گا ایک طرح سمجھے۔ ہا جو ہے وہ حلق سے نکلے گا، ہا اور ہا جو ہے یہ سمجھ لیں جو حلق کا نچلا حصہ سینے کے قریب ہے یہاں سے نکلے گا۔ ہا، ہا،
حمزہ یا. الحمدللہ یہ پہلی تختی ہوئی، لیکن یقیناً بہت سارے مخارج اتنی تھوڑی دیر میں نہیں سیکھے جا سکتے، آپ پڑھتے رہیں گے. مدرسۃ المدینہ کی مدنی قاعدے کی اپلیکیشن بھی موجود ہے. جی ہاں، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر اسکرین پر آپ طریقہ دیکھیں گے. اب آپ جہاں بھی ہوں، اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہے موجود اردو اور انگریزی زبان میں مدنی قاعدہ کی 21 تختیاں، آڈیو ویڈیو دونوں سہولتوں کے ساتھ. مخارج کی تفصیلات بذریعہ قاری سیکھیں. الف با تا سا. مخارج کی تفصیلات، حرف بہ حرف کلک کی سہولت، با الف زبر با. دلچسپ سوالات و جوابات. تو ابھی مدنی قاعدہ ایپلیکیشن سے استفادہ کیجیے اور وزٹ کیجیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ downloads.dawat-islami.net اور انسٹال کیجیے مدنی قاعدہ اور پڑھنا سیکھیے درست کلام الہی عز و جل. اس ایپلیکیشن کا لنک آپ بآسانی اپنے عزیزوں اور دوستوں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بٹن دباتے جائیے گا، صحیح مخارج سنتے جائیے گا، پیچھے پیچھے دہراتے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کے مخارج بھی درست ہو جائیں گے. آئیے اب وقت ہوا ہے آپ کو شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار فیض الانوار کی قریب سے زیارت کروائیں اور وہاں جو حاضری ہوئی اس کے مناظر دکھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا. تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک کریم، جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام مدباج شریف میں جتنے بزرگان دین مدفون ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ، ہم سب کے جو رشتہ دار ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. میرے رب کریم، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. آج کے دن کی برکتیں نصیب فرما. اے رب کریم، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. شاہ عالم رحمت اللہ تعالی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ، جو جو تمنائیں لیے آئے ہیں، مبارک دن اور مبارک جگہ پر کھڑے ہیں، اے اللہ ہم سب کی تمام نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. جو مشکلیں اور جو پریشانیاں ہیں سب تجھے معلوم ہیں، اپنے کرم سے ان مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما. ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دبیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نا مراد. میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا. میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا.
دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، جھولیاں پڑھتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، جھولیاں پڑھتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، حصہ جو دو سخا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے اب روانگی کا وقت ہے۔ آج یوم عاشور ہے اور آج الحمدللہ ہم احمد آباد میں صبح شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دے چکے ہیں اور اب روانگی ہے میرے خواجہ کی طرف، اجمیر شریف کی طرف، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک شہر کی طرف جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں، بیمار ہیں، تو نیت کی ہے کہ عاشورہ کے دن عیادت کی اس سنت پر بھی عمل کیا جائے۔ تو پہلے انشاءاللہ ہاسپٹل جائیں گے اور پھر انشاءاللہ وہاں سے ریلوے اسٹیشن کو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ آپ کو امیر اہل سنت کے ہاتھ کا تعویذ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں دور ہوں گی۔ ہر طرف سے بلاؤں نے گھیرا، آفتوں نے آپ کے لیے عطر مدینہ اور مدینے کی تصویر، یہ پڑھتے رہیے گا درود شریف انشاءاللہ۔ اب ٹھیک ہو کر مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے ہر مہینے 3 دن، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے اگلی بار آنے میں بھی حوصلہ ہونا کہ نہیں ماشاءاللہ امام شریف بھی سجا لینا۔ اب پابندی سے آپ آرام کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم اب سب ہر ہفتے پابندی سے اجتماع میں شرکت کریں گے، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ ہماری مدنی چینل پر ملاقات ہوتی رہے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواجہ ہند کے راجا کا، خواجہ ہند کے راجا کا، پیا اور جلوہ بھی دکھا، خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا، خواجہ پیا خواجہ پیا۔ آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک خوشگوار دن ہے، اور وہ خوشگوار کیوں ہے؟ ویسے بھی آج مبارک دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، عبادتوں کا دن ہے، مگر اس مبارک دن ایک مبارک سفر جب نصیب ہو جائے تو انسان کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے۔ سفر ہے میرے خواجہ کی بارگاہ، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ خواجہ جو کروڑوں دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، وہ خواجہ جو صرف ہند کے راجا نہیں بلکہ کہا جائے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں عاشقان اولیاء کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور ان کے دربار پر حاضری کی تمنا عاشقان اولیاء کو ضرور ہوا کرتی ہے۔ بہت بار یہ کلام پڑھا، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہی بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہاد۔ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یہ التجا لے کر سفر شروع کیا ہے، انشاءاللہ ضرور ان کے در سے کرم ہوگا۔ سلسلہ دیکھتے رہیے، دیس ہے میرے خواجہ کا، اور اب ہم جا رہے ہیں خواجہ کے اس مبارک دربار میں جس کو دیکھنے کی تمنا ہر کسی کو ہوا کرتی ہے۔ فضائل خواجہ، مناقب خواجہ، سیرت خواجہ بیان ہوں گے دربار خواجہ سے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب آپ یہ سلسلہ دیکھیں گے تو خواجہ کے دربار کے مبارک مناظر بھی دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا
पिया ख्वाजा पिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आशूरा के दिन बहुत सारे वो आमाल हैं जो करने से बेशुमार बरकतें मिलती हैं। एक बड़ा खूबसूरत काम जो आशूरा वाले दिन करना है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो शख्स यौम आशूरा इस्मत सुरमा आंखों में लगाए तो उसकी आंखें कभी ना दुखेंगी। सुभान अल्लाह। तो याद रखिए, आपने आशूरा के दिन अपनी आंखों में इस्मत सुरमा लगाना है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये आशूरा का दिन है, लेकिन आप जो मनाजिर देख रहे हैं वो कुछ दिन आशूरा से पहले देख पाएंगे। तो याद रखिए कि इस्मत सुरमा आशूरा वाले दिन खुद भी लगाएं, अपने मदनी मुन्नों को, मदनी मुन्नियों को और घर वालों को भी इसकी तरगीब दें। हमारे पास भी इस्मत सुरमा है और हम चूँकि सफ़र में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों ने यहाँ भी ये इंतज़ाम रखा ताकि ये बरकत हमें हासिल हो जाए। तो सुरमा लगाना कैसे चाहिए? सुरमा लगाने के कई तरीके हैं, उलमा ने लिखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी जो दुआ है, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। और इस्मत सुरमा के बारे में ये भी हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि इस्मत सुरमा लगाओ, इससे ये आंखों को तेज़ करता है, निगाहों को तेज़ करता है और पलके उगाता है। तो ये भी बरकत है। वैसे भी इस्मत सुरमा लगाना चाहिए, और यौम आशूरा को लगाने की तो क्या बात है। ये याद रहे कि मर्द के लिए बेहतर यह है कि वो रात को सोने से पहले सुरमा लगाए, जीनत की नीयत से। अलबत्ता सुरमा लगाना मर्द के लिए मना है, लेकिन चूंकि आज तो आशूरा का दिन है और आज के दिन की तो ख़ास फजीलत है, तो इस नीयत से इंशाल्लाह सुरमा लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सिलाई सीधी आँख में, फिर उल्टे आँख में, यानी 3-3 बार भी लगाई जा सकती है। 2-2 बार लगाकर आखिरी सिलाई दोनों आँखों में भी लगाई जा सकती है। सुरमा लगाना थोड़ा है डिफ़िकल्ट, तो आईना सामने हो तो आसानी रहती है। तो बचपन में तो अम्मी लगा देती थी, लेकिन आज इंशाल्लाह खुद लगाते हैं। अल्लाह करे कि इस्मत सुरमा, उम्मन ये कहा जाता है कि मदीने शरीफ में होता है। इस सुरमे की बरकत से आंखों में नूर अता फरमाए, इन आंखों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम। मुफ्ती आजम हिंद का मुझे एक शेर याद आ रहा है, लेकिन पहले सुरमा लगा लूँ फिर सुनाता हूँ। जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। अब ये दोनों आंखों में एक एक सिलाई लगा ली ना, तो अब आखिरी सिलाई जो है ये दोनों आंखों में एक ही सिलाई को सुरमे में डालकर दोनों तरफ से फेरा जा सकता है। ये भी एक तरीका है। तेरी सुन्नत का मदीना बने। वो शेर क्या है? मुफ्ती आजम हिंद की क्या बात है, लिखते हैं, अजब नहीं कि लिखा लौह का नज़र। कहते हैं लौह महफूज है ना, वो भी मुझे दिख सकता है, कोई अजब नहीं है। क्या करने से दिखेगा? कहते हैं अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, जो नक्शे पाक लगाऊं गुबार। कि प्यारे आका के मुबारक कदम से मस हुआ जो गुबार है, अगर मैं आंखों में लगा लूँ ना, वो इतना मुबारक गुबार है कि कोई अजब बात नहीं कि लौह का लिखा नजर आए। क्या बात है। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार। और अगर ये नक्श हो गया तो मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी लिखते हैं कि जब ऐसा नक्श हो जाएगा ना, तो फिर क्या खैर होगी कि जब कब्र में जाकर फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब देना है? फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, तो देख लो ये है तस्वीर यार। अल्लाह करे कि ऐसी सादतें हमें भी नसीब हो जाएं। मदनी चैनल देखते रहिए, बहुत सारी सुन्नत और आदाब सीखते रहेंगे। अल्लाह ताला मुहर्रमुल हराम की और बिलखुसूस आशूरा की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देश मेरे ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है, कई मकामात पर इफ्तार करने का मौका मिला है, लेकिन शायद ज़िंदगी में पहली बार या बहुत अरसे बाद ट्रेन में इफ्तार करने का मौका मिल रहा है। बड़ा प्यारा समा है यार, इस्लाम में कुछ ना कुछ, कोई बिस्किट ला रहे हैं, कोई चिप्स ला रहे हैं, कोई जूस ला रहे हैं, और खजूरें ला रहे हैं, और माशाल्लाह ट्रेन में रोज़ा इफ्तार करने की आदत मिल रही है।
سیلیبریشن بھی آگے ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ روزہ رکھنے کی جو سعادت اور جو ذہن ہے الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں سیکھنے کو ملا. اللہ کریم جن مسلمانوں نے عاشورے کا روزہ اس سال رکھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہمیں اسی طرح نفلی روزے رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا. اچھا یہاں اس دیش میں ایک چیز دیکھنی ہوگی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہاں ویج آپ کو کھانا ہوگا. یعنی ویج کہتے ہیں یہاں پر جو سبزی والی آئٹم ہوتی ہے تو سموسا سینڈوچ جو بھی ہوگا نا وہ سب ویجیٹیرین ہوگا. تو ظاہر ہے ہمیں اسی احتیاط اسی میں ہے کہ ہم ویج کھائیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کھا رہے ہیں تو یہ ویجیٹیرین ہے. ٹھیک ہے یہ دیش ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا خواجہ ہند کے راجا کا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں رات تقریباً 1:45 بجنے والا ہے اور اب ہم اجمیر شریف کے اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں. آئیے اب اجمیر کے اسٹیشن پر چلتے ہیں اور خواجہ کے دیس میں اجمیر شہر میں داخل ہوتے ہیں. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا بسم اللہ الرحمن خواجہ کا الرحیم. میرے خواجہ کا یہ دیس ہمارے قافلے والے جو ہے وہ سامان وغیرہ اتار رہے ہیں. آئیے ان کی مدد کرتے ہیں. ہند کے راجا کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مخدوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس میرے خواجہ کا. آج اجمیر شریف میں حاضری ہو چکی ہے. کثیر اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں. اسٹیشن پہنچے ہیں. رات تقریباً 1 بج رہا ہے مگر انشاءاللہ نیت یہی ہے کہ اسٹیشن سے سیدھا ہی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. اچھی نیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دوں گا. انشاءاللہ وہاں سنتوں اور آداب کے مطابق حاضری دوں گا. نیکی کی دعوت دوں گا. شاہ جود و صفا غریب نواز میرے مشکل کشا غریب نواز. شاہ جود و صفا یہ نہ دیکھ ہم کیسے ہیں مالک کہ دیکھ کس کے در پر آئے ہیں. تجھے خواجہ خواجگان کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہو سکتا ہے اس وقت مدنی چینل پہ نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں بھی ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل ہوں. اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر. ہم پر بڑا کرم کیا. ہمارے خواجہ نے اجمیر بلایا. اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنا جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ سفر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. دنیا کے کئی ممالک میں عاشقان اولیاء اس در پر آنے کو تڑپتے ہیں. یہاں ملتی ہے بھیک بے گماں. یہ بڑے سخی کا ہے آستاں. وہ آستاں وہ در کون سا ہے؟ یہی وہ در ہے. یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس کو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے.
ख्वाजा का